اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات ضرور سنی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن امام مہدی ضرور آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ امام مہدی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام مہدی کون ہیں اور اس انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ہی مسلمان آج بڑی بے صبری کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر اس انسان کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ امام مہدی کب، کیسے اور کیوں آئیں گے؟ کیا امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر ان کے آنے میں کتنا وقت ہے؟ تو حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہماری دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی مذہب یعنی یہودی، مسلم اور عیسائی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ان تینوں ہی مذاہب کو ماننے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہوگی اور دنیا ختم ہونے کے بعد انصاف بھی ضرور ہوگا۔ یعنی ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے تمام بندوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا۔ لیکن دوستو، بھلے ہی ان تینوں مذاہب کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی اس بارے میں ان تینوں ہی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے۔ جہاں ایک طرف یہودیوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ایک مسیحا ضرور آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیحے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا، اس مسیحے کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس ضرور آئے گا۔ لیکن مسلمان اس کو ایک مسیحے کی طرح نہیں بلکہ ایک دشمن کی طرح دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا یہ آنے والا مسیحا کوئی مسیحا نہیں بلکہ وہی ہوگا جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا قیامت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے۔ یہاں تک کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریات رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ اتارے جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہری موت آئی ہی نہیں تھی بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہماری اس دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں لکھی گئی ہیں جو قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ یعنی ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پورے ہونے کے بعد قیامت آئے گی، اور انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا بھی ہے۔ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہماری دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو حضرت امام مہدی پیدا ہو کر اس دنیا کو ایک بار پھر سے ان سارے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور نا انصافی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی مسلم سلطنت قائم کریں گے جس میں ہر انسان کے لیے امن و سکون ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی پیدائش مدینہ شہر میں ہوگی اور ان کا نام یا تو محمد یا پھر احمد ہوگا۔ ان کے والد عبداللہ
اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا جنم اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی بعد میں مدینے سے بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر اسلام کے دوسرے سب سے بڑے گروہ یعنی شیعہ لوگوں کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام مہدی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ خود بخود دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا سے ناانصافی اور ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور ایک بڑی مسلم سلطنت قائم کریں گے۔ جس وقت حضرت امام مہدی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، اس وقت حضرت امام مہدی کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، اور حضرت امام مہدی اپنے امام ہونے کا اعلان کہیں اور نہیں بلکہ اسلام کی سب سے پاک جگہ یعنی کعبے کے پاس کریں گے، اور اپنے امام مہدی ہونے کا اعلان کرتے وقت حضرت امام مہدی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی کی حکومت ہماری اس دنیا میں لگ بھگ 7 سال تک قائم رہے گی۔ قرآن میں بے شک حضرت امام مہدی کا ذکر نہ آیا ہو، لیکن اسلام کی دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حضرت امام مہدی کے ہمارے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک چمکدار ستارہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جیسے دکھنے میں ہم لوگوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ستارہ اس وقت بھی نظر آیا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ ستارہ آسمان پر ظاہر ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا گیا، اس وقت بھی یہ ستارہ بالکل اسی طرح آسمان پر نظر آیا تھا۔ امام مہدی کے لیے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سارے حاجی بنا امام کے حج کریں گے، اور ایسی حالت میں ان سبھی لوگوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ منع کے مقام پر جنگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کا خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہماری یہ دنیا ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی۔ اس بڑی جنگ کا ذکر نہ صرف اسلام مذہب کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عیسائی مذہب کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو 3rd ورلڈ وار کا نام دیتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی ان میں سے لگ بھگ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں۔